ابھی ایک وہ ہے کالا کلوٹا بھجیٹا کوا، کیا نام ہے اس کا، شبیر برکاتی، اپنے وقت کا بہترین عالم جس کو دنیا مفتی شہریار کے نام سے جانتی ہے. یار جتنے شاگرد ہوں گے مفتی صاحب کے اس کتے کی اتنی عمر نہیں ہوگی. اور ایسی ایسی باتیں ایک مفتی کے سامنے کری ہے، یہ کرواتی ہے یہ ہماری قوم، یہ ہماری قوم. یاد رکھنا ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے میدان محشر میں، ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے میدان قیامت میں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم نے جوانی دی، جوانی کہاں کھپائی، ہم نے پیسہ دیا، پیسہ کہاں خرچ کیا، ہم نے زندگی دی، زندگی کا استعمال کیسا کیا. یہ سارا سوال تم سے میدان قیامت میں ہونے والا ہے. اس چکر میں مت رہنا تم کہ بھول جاؤ گے. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر تم نیکی کرو گے اس کا بھی تمہیں بدلہ ملے گا، اور ذرہ برابر گناہ کرو گے اللہ اس کا بھی تمہیں بدلہ عطا فرمائے. حق ہے، حق ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن پتہ ہے ان اسٹیجوں سے حق بات بولنے والوں کی کمی ہو گئی ہے. اللہ 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 اور جب جنگل میں شیروں کی کمی ہو جاتی ہے تو گیدڑوں کا راج آ جاتا ہے. اللہ اللہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے میرے بھائیو یاد رکھیں، مجھے دوبارہ جلسے میں نہ بلائیں، آپ چلے گا، اس کی فکر نہیں رہتی ہے. لیکن شریعت مصطفیٰ سے کھلواڑ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اس سے بڑا والا بھی آپ کے پاس ہے، خدا جانے وہ کب آئے گا. ہاں ذرا زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. توجہ، بات یہاں تک پہنچ گئی کہ چلو فیصلہ کرتے ہیں، اسلام سچا، قرآن سچا کی عیسائیت سچی. ابھی کچھ دن پہلے ہندوستان میں بھی ایک صاحب نے چیلنج کیا تھا نا، تو بریلی وہاں بمبئی کی ایک مسجد کا امام جس کو دنیا تب تک جانتی نہیں تھی جب تک وہ سلمان تھا، لیکن اللہ کی قسم صرف سلمان اظہری نے اتنا کہا تھا کہ اب بات کرنا بند کرو، آگ تم جلاؤ، آگ ہم جلاتے ہیں، ایک طرف سے تم چلو دوسری طرف سے ہم چلتے ہیں، اب یہ آگ فیصلہ کرے گی سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی جان گئے کہ سلمان اظہری کسے کہا جاتا ہے، غیر بھی جان گئے کہ عاشق مصطفیٰ کسے کہا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب تھوڑی سی توجہ کرنا، بنگال کی سرزمین ہے، بنگال کی سرزمین ہے میرے بھائی، سرزمین بنگال کا معاملہ سنو ذرا، توجہ آ جائے، بہت غور سے سننا، میں لفاظی کرنے کا عادی نہیں ہوں، چٹکلا سنا کے پیسے لینے کی عادت نہیں ہے. اور ایک بات کان کھول کے میں کہہ دینا چاہتا ہوں نا، آج کل تو کچھ لوگوں نے پیشہ ہی بنا لیا ہے چٹکلے بازی کا. اللہ کی قسم یہ ممبر مصطفیٰ ہے، کیا یہاں سے قرآن کی بات نہیں جانی چاہیے؟ کیا یہاں سے حدیث مصطفیٰ کا درس نہیں دینا چاہیے؟ کیا یہاں سے کالا کالا قال اللہ کالا کالا رسول اللہ کی صدا نہیں بلند ہونی چاہیے؟ لیکن ہم نے اسٹیجوں کی زینت کو پامال کر دیا ہے، ہم نے اسٹیجوں کے وقار کو خراب کر دیا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری یہ قوم اتنی بگڑی ہوئی ہے، یہ 10,000 روپیہ دیتی ہے چٹکلا سننے کے لیے. اللہ 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 اللہ. چٹکلا سننے کے لیے 15,000 یہ قوم خرچ کرتی ہے. اللہ اللہ اللہ. اور سن لو کان کھول کے، جب چٹکلا سننے کے تم پیسے خرچ کرو گے نا تو پھر قوم میں عالم اچھے نہیں پیدا ہوں گے، جوکر اچھے پیدا ہوں گے، جوکر، ارے واہ واہ واہ، جو چٹکلا سنائیں گے. اللہ اللہ. ہاں، قوم کا امام ہے، پورے مہینے نماز پڑھاتا ہے، لیکن یہ قوم اس کو 10,000 دینے میں اس کی چھاتی پھٹ جاتی ہے. اور ایک گویا یہی آتا ہے، ناشتہ گاتا ہے، اچھلتا کودتا ہے، ایک وقت کی نماز سے مطلب نہیں، رمضان کے روزوں سے مطلب نہیں، 30 40 ہزار روپیہ لے کے چلا جاتا ہے. اور یہی قوم کہتی ہے کہ فلانے کو بلاؤ، وہی یہی ہے، تمہیں مجمع میں اچھا لگے گا، تمہیں مزہ آئے گا. اللہ اللہ. تم نے نبی کی نعتیں جب سے مزہ لینے کے لیے سننا شروع کر دیا، تب سے ہماری قوم میں گویوں کی بھرمار آ گئی. اللہ اللہ اللہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، گویوں کی بھرمار. ورنہ اللہ کی قسم یار، نبی کی نعت کا وقار یہ تھا کہ حضرت حسان جب نبی کی نعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا تو مصطفیٰ کہتے تھے حسان رک جاؤ،
अपने कंधे से नबी अपनी चादर उतारते और उस चादर को बिछा के कहते, हसन मेरी नात पढ़ना है, इस चादर पे खड़े होके तब मेरी नात सुनाया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये था नबी की नात का वकार। और आज हमने ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाते पढ़ना है ना तो होश में रह के पढ़ो। तुम इतने बड़े नहीं हो गए कि नात के चक्कर में एक मुफ्ती का 12 साल का इल्म चला गया, पानी पानी हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिसने 12 साल मुस्तफा की हदीसें पढ़ी पढ़ाई और तुम 2 दिन के नातखा बन गए। वो भी शायर लिख रहे, शायर एक शेर भी कहने की तमीज नहीं है। नातों के बहरे आदमी की कितने बहर में शेर कहे जाते हैं। उरूज का इल्म नहीं है जिनको, उनको हमारी इस कौम ने सर पे बैठा के रखा है, सर पे बैठा के रखा है। हमारी ये जिल्लत जो दुनिया देख रही है ना, हम अपनी जान की जो भीख हिंदुस्तान में मांग रहे हैं, इसमें बहुत हाथ हम लोगों का है, अल्लाह अल्लाह। बहुत बड़ा रोल हम लोगों का है। लेकिन आओ मैं तुम्हें ईमान की ताकत दिखाऊं, कुरान की ताकत दिखाऊं। बंगाल की सरजमीन है, मुसलमान नौकर से बहस हो गई, मालिक से टकरा गया, बोले नौकरी से निकालना है निकाल दो, लेकिन जो कानून है मेरा, तिलावत के बाद कुरान नमाज के बाद तिलावत करना है तो करना है, तुम्हारी जो मर्जी। बोले एक काम करो, चलो अपने अपने मजहब की हक्कानियत साबित करो। मुसलमान कहने लगा इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता अल्लाह अल्लाह। नबी का दीन लोगों तक बताने का। कहने लगा ठीक है, दिन मुतय्यन हो गया, तारीख मुतय्यन हो गई, वक्त मुतय्यन हो गया। आग जला दी गई बहुत बड़े मैदान में। सुबह जाना है, आग आग फैसला करेगी किसका दीन सच्चा, किसका ईमान सच्चा। बात ये हुई थी चलो तुम अपना कुरान आग में डाल देना। वो कह रहा था मैं अपनी इंजील आग में डालूंगा। कुरान जल गया तो कुरान झूठा, इंजील जल गई तो इंजील झूठी। जिसकी किताब जल जाएगी वो मजहब झूठा माना जाएगा, जिसकी किताब बच जाएगी वो मजहब सच्चा माना जाएगा। दुनिया ने देखा आग जल रही है, ईसाई खर्राटे लेके रात भर सोया, मुसलमान रात भर अपने रब की इबादत में लगा रहा। सुबह उठा है, फजर की नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ने के बाद लेके कुरान पाक बैठ गया है। एक तरफ कुरान खुला है, दूसरी तरफ अपने रब की बारगाह में हाथ उठा के कह रब परवरदिगार, आज मैंने जो ये चैलेंज कबूल किया है, ये अपने दम पे नहीं तेरे करम पे कबूल किया है। मेरे मौला, आज जो मैं ये हक्कानियत का फैसला करने जा रहा हूँ, ये अपने भरोसे पे नहीं तेरे नबी के नूर के भरोसे पे किया है। ऐ परवरदिगार, अगर तू ये चाहता है कुरान का बोलबाला हो जाए, अगर तू ये चाहता है मजहब इस्लाम बुलंद हो जाए, अगर तू ये चाहता है कि मेरे नबी की हक्कानियत का उजाला दुनिया में फैल जाए, ऐ परवरदिगार हमें कुरान की हिफाजत फरमा लेना। रो रहा है, कुरान पाक को कभी चूम रहा है, कभी सीने से लगा रहा है। और ये ईसाई उठा है, नहाया धुला है, बैग की तरह अपनी किताब को हाथ में लटकाया है, लेके मैदान की तरफ जा रहा है। मुसलमान भी जा रहा है, ईसाई भी जा रहा है, लेकिन दोनों के चलने का अंदाज अलग है। ईसाई जा रहा है, किताब को झोले की तरह लटका के जा रहा है, मुसलमान किताब को सीने से लगा के जा रहा है। कभी आंखों से चूम रहा है, कभी ज़बान से चूम रहा है, कभी सर पे रख रहा है, लेकिन आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद सर को नीचे करके कलमे तैयबा का विर्द करता हुआ जाके मैदान में खड़ा हुआ है। दुनिया नजारा देख रही है, बंगाल के लोग इकट्ठा है, बहुत सारे लोग वहां मौजूद है। दुनिया ये तमाशा देखने के लिए आई है कि देखे इस्लाम सच्चा है कि ईसाईयत सच्ची है। वो मुसलमान नौकर है, आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, दिल की धड़कन तेज हो चुकी है। अब वो कहता है कि चलो तुम अपनी किताब डालो। मुसलमान नौकर कहता मैं अपनी नहीं, पहले तुम अपनी किताब डालो, अल्लाह अल्लाह। पहले तुम अपनी डालो। अब बात अपनी अपनी हो रही है, तुम अपनी डालो, तुम अपनी डालो, तुम अपनी डालो, तुम अपनी डालो। बात बड़ी देर तक आगे नहीं बढ़ रही है। ईमान की ताकत देखो, कुरान की ताकत देखो। आए हो जश्न कुरान के जलसे में आए हो तो जरा तवज्जो करना। जब बड़ी देर हो गई, फैसला नहीं हो रहा कौन पहले डालेगा। अब मुसलमान कुरान को बुलंद करता है और कहता है दुनिया वालों,
کان کھول کے سن لو، اب صرف کتاب نہیں ڈالی جائے گی بلکہ ساتھ میں کتاب والے کو بھی جانا پڑے گا۔ چلو میں اپنا قرآن لے کے چلتا ہوں، اس سے کہو کہ اپنی کتاب، میں اپنا قرآن لے کے آگ میں جاؤں گا، یہ اپنی کتاب انجیل کو لے کے آگ میں جائے۔ اتنا سنتے ہی عیسائی تھر تھر کانپنے لگا، کتاب پھینکا کنارے، کہنے لگا میرا مذہب جائے بھاڑ میں، میری کتاب جائے بھاڑ میں، زندگی رہے گی تو بہت کتابیں ملیں گی، زندگی رہے گی تو بہت مذہب ملے گا۔ اتنا دیکھتے ہی اب یہ مسلمان بندے کے چہرے پہ بشاشت کا عالم ہے، خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، قرآن کو سینے سے لگایا ہے، رب کا نام لیا ہے، آگ میں چلا گیا ہے۔ بہت دیر گھومنے کے بعد جب آگ سے نکلا ہے تو صحیح سلامت نکل رہا ہے، آگ سے نکلا ہے تو صحیح سلامت نکل رہا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ قاری حسین صاحب قبلہ، یہ ظلم دیکھیے اس قوم کا کہ سب کچھ ہم ہی لوگ کر رہے ہیں، نظامت بھی ہم کر رہے ہیں، نعت شریف بھی ہم پڑھ رہے ہیں، تقریر بھی ہم ہی کر رہے ہیں، سبحان اللہ بھی یہی لوگ کہہ رہے ہیں، اور نعرہ بھی ہم ہی لگا رہے ہیں۔ ذرا کوئی ایک بندہ ہے مجمع میں جو کھڑا ہو کے یہ بتائے کہ نعرہ ہمیں بھی یاد ہے؟ دیکھتے ہیں اتنا بڑا مجمع ہے، ہزاروں لوگوں کی تعداد ہے۔ اللہ کا زبردست جواب دیا ہے، اللہ انہیں مدینہ شریف پہنچا دے۔ آمین۔ جنہوں نے ہلکا ہلکا جواب دیا، اللہ انہیں اجمیر شریف پہنچا دے۔ جنہوں نے آدھے ادھورے من سے جواب دیا، اللہ انہیں کچھوچا شریف پہنچا دے۔ جنہوں نے بہت ہلکے سے جواب دیا، اللہ انہیں ملنگ بابا پہنچا دے۔ اب جس کو جہاں پہنچنا ہے وہ ویسے بولے گا، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ دیکھو سید صاحب کی آمد ہو رہی ہے، اب ان کے آنے سے پہلے اتنا بڑھیا آپ کو استقبال کرنا ہے اور سبحان اللہ کہنا ہے۔ آپ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے، کھڑے مت ہو، اے بھیا کھڑے مت ہو، بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو۔ یہ علماء استقبال کر لیں گے۔ حضرت کی گاڑی کے آنے کا راستہ دے دیجئے، حضرت کی گاڑی آ رہی ہے، آنے کا راستہ دے دیجئے۔ اور ابھی ان کے تھوڑی دیر کے بعد مفتی عماد صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ اب ادھر دیکھیں میری طرف دیکھو، اس وقت پورے لچمن پور آس پاس میں مجھ سے خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ہاں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ کیمرے والے بھی ہنس رہے ہیں۔ ہاں بھیا تم لوگ ایک بات سنو، تم لوگوں کے تھمنیل سے پوری دنیا پریشان ہے۔ ایسا ایسا تھمنیل لگا دیتے ہیں کہ مفتی صاحب کا ہوا فلاں شہر سے جھگڑا۔ ابے مفتی سلمان اظہری کو جیل پہنچانے میں تمہارا بھی 90% کا ہاتھ ہے۔ ہاں ارے خدا جانے کہاں کہاں سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں ایسے ایسے گزب گزب کے تھمنیل۔ یہ سارے چینل والوں پہ FIR کر دوں گا میں اگر میرے کچھ گڑبڑ لگا جاتا ہے۔ ہاں سمجھ لو، یہ فیضان جیلانی انہی کو پہچانتا ہوں، باقی میں کسی کو پہچانتا ہوں، لیکن یہ دینی چینل ہے۔ تم نے نہ جانے کیسے کیسے چینلوں کو سبسکرائب کیا ہوگا، کبھی کبھی دینی چینلوں کو سبسکرائب کر کے رکھا کرو، نیند کھلے نوٹیفیکیشن آئے دبا دیا کرو، نعت کا ایک شعر سنا کرو، محبت سے بول دیا کرو، اور ایک بار ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ توجہ کریں، مسلمان اندر گیا، آگ سے گھوم کے باہر نکلا، نعرے تکبیر لگا کے دنیا کو یہ بتا دیا، دنیا والوں ہم غلام مصطفیٰ ہیں، ہمارا آگ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ عیسائی قدموں پہ گرا اور کہنے لگا یار جب بغداد کے غلام مصطفیٰ کی یہ شان ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی، مدینے والے آقا کی شان کیا ہوگی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، سارے لوگ مل کے نعرہ لگائیے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں،
اور اس کے بعد فوراً قاری شہنواز عالم صاحب قبلہ تشریف لائیں گے. قرآن کے تعلق سے بڑی اچھی گفتگو پیش کی مفتی شبیر حسین صاحب قبلہ نے. میں کہوں گا کتنا کم ظرف وہ انسان بدل جاتا ہے, کتنا کم ظرف وہ انسان بدل جاتا ہے. جس کا ایمان نہ ہو وہی تو بدل جاتا ہے, جس کا ایمان نہ ہو بس وہی بدل جاتا ہے. اور بات قرآن بدلنے کی جو کرتا ہے جناب, بات قرآن بدلنے کی جو کرتا ہے جناب, وقت آنے پہ وہ انسان بدل جاتا ہے, وقت آنے پہ وہ انسان بدل جاتا ہے. آئیے حضرات, میں بلا کسی تاخیر گزارش کرتا ہوں بڑے بھائی قاری شہنواز عالم صاحب قبلہ پلیابی کا استقبال کیجئے. آل رسول کا صدقہ ہم سب کھاتے ہیں, آل رسول کا صدقہ ہم سب کھاتے ہیں, تو آل رسول کے نام پہ ہاتھ اٹھائیے. اور وہ ہاتھ آل رسول کے نام پہ اٹھتا ہے جن کی ماں نیک ہوتی ہے, باپ ایک ہوتا ہے. اس سے بڑی بات میں نہیں کہہ سکتا ہوں. تو ہاتھ اٹھائیے اور زندہ دلی کے ساتھ شہنشاہ ترنم مداح رسول باغ طیبہ کے پھول جناب محترم بڑے بھائی قاری شہنواز عالم صاحب قبلہ کا استقبال کیجئے. لہرا کے للکار کے بولیے نعرہ تکبیر. کچھ بھائی ہمارے بیٹھ نہیں رہے ہیں, نہ جانے کس چکر میں پڑے ہیں آپ لوگ. کب بیٹھیں گے مجھے تو پتہ نہیں ہے. جگہ میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں سارے لوگ میرے خیال سے بیٹھ چکے ہیں. بقیہ ایک بھائی ہمارے لوگوں کو بٹھا رہے ہیں. میں بھائی آپ کو سلام کرتا ہوں اور آپ کا نمبر ضرور لے کے جاؤں گا, اور انشاءاللہ اس علاقے میں جب بھی آؤں گا تو آپ کی ضرورت مجھے پڑے گی, کیونکہ جب پبلک زیادہ ہوگی تو آپ کو پیچھا کھڑا کرنا پڑے گا. آئیے شہنواز بھائی کا استقبال کیجئے. ہاتھ سلامت تو ہاتھ اٹھائیے اور زندہ دلی کے ساتھ بولیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اشرق اعلی حضرت فیضان مخدوم سمنا اولاد امام حسین, علماء اہل سنت, جشن دستار حفظ القرآن قاری شہنواز عالم پلیابی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. موت آئے مجھے مدینے میں, موت آئے مجھے مدینے میں, وہ بھی رمضان کے مہینے میں. موت آئے مجھے مدینے میں, وہ بھی رمضان کے مہینے میں. اور قسمتیں دو جگہ بدلتی ہیں, ایک مکے میں ایک مدینے میں.